السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میرے، رائٹر سائی کرند، ایپیسوڈ نمبر 47 اینڈ 48۔ اس کی حالت جیسا لگ ڈاکٹر انوشے ابھی بول ہی رہی تھی کہ میجر حسین ملک نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے روک دیا۔ مجھے کسی کے بھی منہ سے اپنی بیوی کے کردار کی صفائی نہیں چاہیے، میجر حسین ملک نے ڈاکٹر انوشے کو خاموش کروا دیا تھا۔ سوری میجر حسین ملک، میرا بالکل بھی وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے لیا۔ ڈاکٹر انوشے نے نظریں چرا لی تھیں۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا، لیکن آپ مجھے میری بیوی کے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ میں نے آپ سے صفائی نہیں مانگی تھی ڈاکٹر انوشے، میجر حسین ملک نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کازان شاہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے لیے ایک بالکل پرفیکٹ انسان کا انتخاب کیا تھا، لیکن اسے تجسس ہوا تھا ایسی بھی کیا حالت تھی اس کی بہن کی کہ ڈاکٹر انوشے میجر حسین ملک کے سامنے یہ بول رہی تھی۔ ڈاکٹر انوشے نے کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ وہ شخص اب کسی اور کا ہے۔ کوئی اور لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ یہ بات ہی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کے دیکھنے پر کازان شاہ نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اس کی نظریں اور اس کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اشل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میجر حسین ملک اسے کازان شاہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے اب وہ۔ میں نے بینڈیج وغیرہ کر دیے ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انوشے نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر ساری باتیں کہی تھیں۔ ڈاکٹر انوشے، وہ واپس کمرے میں جانے لگی تھی جب میجر حسین ملک نے اسے پکارا تھا۔ جی سر، وہ پیچھے مڑ کر بولی تھی۔ آپ باہر ہی رہیں، میں ان سے خود ملنا چاہتا ہوں، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن سر، ان کے کپڑے، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر انوشے، آپ کو جتنا کام دیا جاتا ہے آپ صرف اتنا ہی کیا کریں۔ مجھے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں کہ آپ میری بیوی کے کپڑے چینج کریں گی، میجر حسین ملک نے ایک ایک بات پر زور دے کر کہا تھا۔ سوری سر، ڈاکٹر انوشے نے نظریں جھکا لی تھی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ میجر حسین ملک اندر جانے لگا تھا۔ کازان شاہ بھی اس کے پاس آیا تھا۔ تم باہر رکو، میں تمہیں خود بلاؤں گا۔ میجر حسین ملک نہیں چاہتا تھا کہ کازان شاہ بھی اس کی ایسی حالت دیکھے۔ میں تمہارے کہنے پر رکوں گا نہیں، وہ میری بہن ہے۔ کازان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی۔ تمہیں یہی رکنا ہوگا کازان شاہ۔ میجر حسین ملک کو اب اس کی ضد پر غصہ آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر خود کو کوس ہو گئے کہ کیسا بھائی تھا میں کہ وہ اتنی درد میں تھی اور میں اسے بچا نہیں پایا۔ میجر حسین ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب پسند عورت اتنی تکلیف سے گزرتی ہے نا تو مرد رو پڑتا ہے، اور میجر حسین ملک آج رو رہا تھا، صرف اور صرف اشل کے لیے۔ آج وہ اس طرح زندگی میں دوسری بار رو رہا تھا۔ ایک بار وہ تب رویا تھا جب سونیا بیگم اس دنیا سے گئی تھی، اور اب دوسری بار رو رہا تھا اشل کی ایسی حالت پر۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ کازان شاہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا، میجر حسین ملک نے نظریں جھکا لی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کازان شاہ نے اس کا کالر پکڑ لیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا کازان شاہ۔ میجر حسین ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نہ کہنا ہی یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم میری بہن کو ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ میجر حسین ملک نے اس کے منہ پر مکہ دے مارا تھا۔ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں، میجر حسین ملک نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک کے بعد دوسرا مکہ اس کے چہرے پر مار رہا تھا۔ اس نے بہت جلد اس کا چہرہ زخمی کر دیا تھا، اور اس سب میں اس کے بازو پر لگی گولی کی پٹی بھی کھل گئی تھی۔ اس کے ٹانکے نکل گئے تھے اور اس کے بازو سے خون رس رہا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے آگے آنے کی کوشش کی تھی۔ وہیں رک جاؤ، اگر تم آگے آئے
نہ تو تمہاری حالت اس سے بھی بری کروں گا۔ میجر حسین ملک نے چیخ کر اسے وہیں روکا تھا۔ ڈاکٹر انوشے روتے ہوئے کازان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ خود کو اس کا محافظ کہتا ہے، تو کیا محافظ ایسا ہوتا ہے؟ میجر حسین ملک اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا۔ کازان شاہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، بس مار کھا رہا تھا۔ اس کا مارا گیا ہر مکہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا، لیکن میجر حسین ملک کا دل ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کی حالت بہت بری کر دی تھی۔ ناک، منہ اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ میجر حسین ملک کو شیشے کا گلاس نظر آیا تھا۔ اس نے وہ گلاس اٹھا کر اس کے سر پر توڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا تھا۔ سر پلیز۔ ڈاکٹر انوشے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ڈاکٹر انوشے پیچھے ہوں، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ سر پلیز، اس کی حالت تو دیکھیں۔ ڈاکٹر انوشے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے اس کے پیٹ پر آخری لات ماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ میجر حسین ملک اسے دیکھے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے افسوس کیا تھا اپنے بھائی پر۔ ابھی اسے گئے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ واپس آیا تھا۔ اس کی یہ سزا ہوگی کہ یہ اس اذیت میں پورے 12 گھنٹے تک رہے گا۔ اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ میجر حسین ملک نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر انوشے نے میجر حسین ملک کو دیکھا۔ سر، ڈاکٹر انوشے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اسے خاموش کروا دیا۔ بھائی، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کا خون کتنا ضائع ہو گیا ہے۔ کیپٹن ایان ملک فوراً سے اس کے روبرو کھڑا ہو گیا تھا۔ تم خاموش رہو، میجر حسین ملک یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر انوشے روتے ہوئے کازان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز کیپٹن ایان ملک، آپ کچھ کریں نا، ڈاکٹر انوشے نے روتے ہوئے کہا۔ ان کا بازو ڈیمیج ہو سکتا ہے اور خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کازان کا خون بھی او نیگیٹو ہے، جو کہ جلدی ملنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر انوشے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کے سامنے ہے سب کچھ ڈاکٹر انوشے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیپٹن ایان ملک نے ڈاکٹر انوشے کو دیکھ کر کہا۔ میجر حسین ملک اشل کے پاس آیا تھا۔ وہ مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سوری میری جان، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، میجر حسین ملک روتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے اس کے کپڑے دیکھ کر اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ اس کے بعد اس نے لائٹ بند کی۔ اپنے کپڑے لا کر اس نے اسے پہنائے تھے۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے ہاتھ اس کے وجود کے نازک حصوں کو ٹچ نہ کریں۔ وہ خود پر قابو رکھنے والا لڑکا تھا، اس لیے اپنے جذباتوں کو اپنے اندر ہی دبا گیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنی پیشانی کے ساتھ لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آنے لگا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابا کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اشل کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری جان، اب وہ اپنی بیوی کے لیے پروفیسر احمر ملک تھا۔ نہیں ہوا، ایسا نہیں، وہ ہوش میں آتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے اشل، میری جان، ہوش میں آؤ۔ پروفیسر احمر ملک نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میری جان، آنکھیں کھولو، پروفیسر احمر ملک اسے مسلسل بولتا دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اشل پوری طرح سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس نے پروفیسر احمر کو دھکا دیا تھا، امتیاز شاہ سمجھ کر، لیکن پروفیسر احمر ملک نے حصار مضبوط رکھا تھا۔ بس بس میری جان، خاموش۔ پروفیسر احمر ملک نے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ اشل نے پروفیسر احمر ملک کی آواز سن کر بے یقینی سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ تو ہاسپٹل تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مطلب اس نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی عزت بالکل محفوظ تھی۔ اس نے بھی پروفیسر احمر ملک کے گرد اپنے بازو باندھے تھے اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ بس میری جان، خاموش۔ پروفیسر احمر ملک اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمر، وہ روتے ہوئے اس کا نام پکار رہی تھی۔ جانے احمر، رونا بند کرو۔ پروفیسر احمر ملک نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے زور سے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا تھا۔ بس خاموش، کچھ نہیں ہوا۔ پروفیسر احمر ملک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے کنٹرول کرے۔
آپ پلیز مجھ سے دور نہ ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا نہیں ہوگا، پہلے رونا بند کرو، پروفیسر احمد ملک نے اسے دلاسا دیا تھا۔ آپ سچ میں میرے پاس ہے نا احمد، ایشل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں سچ میں تمہارے پاس ہوں جانے احمد، پروفیسر احمد ملک نے اسے یقین دلایا تھا۔ آپ مجھے وہاں سے لے آئے ہیں نا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں میری جان، میں تمہیں وہاں سے لے آیا ہوں، بس رونا بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اب کی بار وہ دور ہو گئی تھی، کیونکہ جب اسے یقین آیا کہ پروفیسر احمد ملک اس کے پاس ہے تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی۔ رونا بند۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ یہ خون، اس کی شرٹ پر خون کے چھینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اپنی شرٹ پر وہ خود بھی ایک نظر مار رہا تھا، کیونکہ کازان شاہ کو مارتے ہوئے اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ کازان اس کے دل سے فوراً سے اس کا نام لیا تھا۔ کیا ہوا احمد، آپ نے اسے مار دیا؟ ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لیکن کسی اور کو ضرور مارا ہے، پروفیسر احمد ملک نے اپنے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کسے؟ تم رکو، میں آ رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ لیکن کہاں؟ ایشل نے اسے دیکھا تھا۔ بس آ رہا ہوں، پروفیسر احمد دروازے کی طرف گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر فلیٹ جیسا دکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ ایشل بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے وجود میں کمزوری محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اگنور کر کے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ دروازہ کھلنے پر اسے باہر سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز بھی آئی تھی۔ نورالایمان کچن میں کھڑے ہو کر نوڈلز بنا رہی تھی۔ اسے کوکنگ نہیں آتی تھی، لیکن اس نے یہ تھوڑا بہت سیکھا تھا ایشل اور دعا سے۔ اب وہ ہلکا پھلکا تو بنا ہی لیتی تھی۔ وہ کازان شاہ کو سوچتے ہوئے نوڈلز بنا رہی تھی جب اچانک اس کے دل میں درد اٹھا تھا، اور درد بھی بہت زور کا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ میں موجود پانی کا جگ اپنے ہاتھ سے چھوڑا تھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ درد شدید کا ہو رہا تھا۔ جگ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ دل کا درد بھی شدید ہوا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اس کا پاؤں ان کرچیوں پر پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور اس نے خون آنے لگا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ درد دل کا شدید ہوا تھا۔ کازان، اس نے شدت سے اسے پکارا تھا۔ یا اللہ، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کازان ٹھیک نہیں ہے؟ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ میرا دل بہت بے چین ہو گیا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر دعا اور سعدیہ بیگم کچن میں آئے تھے۔ نور بچے، سعدیہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ بابی، وہ دونوں ہی اس کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے اسے سہارا دیا تھا اور باہر لے کر گئی تھی۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ باہر آیا تھا، کازان شاہ بے ہوش اسی حالت میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر انوشی اس کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کے خون کو روکنے کے لیے ماتھے پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے، جو بھائی جان دیتا ہے اپنی بہن پر، وہ ایسے کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہیں، میں تو اس خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا تھا۔ سر پلیز، انوشی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں ایشل باہر آ گئی تھی۔ سب سے پہلی نظر اس کی کازان شاہ پر پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی سانسیں رکی تھیں۔ بھائی، اس کے الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پروفیسر احمد ملک نے حیران ہو کر ایشل کو دیکھا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ باہر آ جائے گی، لیکن ابھی اس نے اس کو اگنور کیا تھا اور ڈاکٹر انوشی کو دیکھا۔ ڈاکٹر انوشی، ڈاکٹر عاشر کو کال کریں اور کہہ دیں منٹوں میں یہاں ہوں، پروفیسر احمد ملک نے کہا تھا۔ بھائی، میں نے کر دیا ہے، مجھے پتا تھا آپ کازان بھائی سے اتنی بے رخی نہیں برت سکتے، کیپٹن ایان ملک نے اس کے کہنے پر کہا تھا۔ اچھا، اٹھانے میں میری مدد کرو، میجر احمد حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو دیکھ کر کہا۔ جی بھائی، کیپٹن ایان ملک نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں نے مل کر کازان شاہ کو کمرے میں لے کر گئے تھے۔ ایشل تو ایک جگہ پر جم گئی تھی۔ کازان شاہ کی ایسی حالت اور انوشی کو بھی دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اتنے میں فلیٹ کی بیل بجی تھی۔ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو دیکھا۔ وہ فوراً سے گیا تھا دروازہ کھولنے۔ ڈاکٹر انوشی نے ایشل کو دیکھا تھا اور اندر جانے لگی تھی۔ ایشل نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس کے بازو پکڑنے پر ڈاکٹر انوشی نے رک کر اسے دیکھا تھا۔
تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایشل نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی میم، آپ سر سے پوچھ لیں، وہ اس وقت ڈیوٹی پر تھی، اس لیے اس نے میجر حسین ملک کا رشتہ اس سے جوڑا تھا۔ میم اور سر کون؟ ایشل نے کنفیوز ہو کر بولا۔ ایشل نے اس سے سوال کیا۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ میجر حسین ملک باہر آیا تھا۔ چلو، میجر حسین ملک نے ایشل کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ایشل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑانا چاہا تھا۔ اس کے اس عمل پر میجر حسین ملک نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی کی یہ حالت آپ نے کی ہے؟ ایشل نے آنکھوں میں نمی لیے بولا تھا۔ ایشل، میجر حسین ملک نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا تھا۔ یہ کیوں؟ ایشل نے غصے سے کہا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ کون سی غلطی؟ ایشل نے اسے دیکھ کنفیوز ہو کر کہا۔ اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ میجر حسین ملک اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کیپٹن ایان ملک ڈاکٹر عاشر کو لے کر آیا تھا۔ میجر حسین ملک ایشل کو اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ایشل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میجر حسین ملک کی بھی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ بھائی کی یہ حالت آپ نے کی ہے؟ ایشل اس کی طرف دیکھ کر چیخ کر بولی تھی۔ اس کا جواب دوں گا، لیکن پہلے تمہیں حساب دینا ہوگا، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بول رہا تھا۔ کون سا حساب؟ ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بغیر دوپٹے کے ایان کے سامنے آئی ہو؟ میجر حسین ملک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اچھا، تو اب اس بات کا حساب لیں گے آپ مجھ سے؟ ایشل طنزیہ ہنس کر بولی تھی۔ ہاں، لوں گا اس بات کا حساب، بلکہ اس بات کا بھی حساب تم دو گی کہ وہ شخص تمہارے قریب بھی کیسے آیا۔ میجر حسین ملک نے غصے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایشل بے یقین ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس کا تو نام لینا بھی میں پسند نہیں کروں گا۔ میجر حسین ملک نے اس کا بازو زور سے جکڑا تھا۔ ایشل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ درد کے آثار اس کے چہرے پر واضح ہو رہے تھے۔ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ ایشل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نے ابھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تم یہ بات کہو۔ میجر حسین ملک کو غصہ آیا تھا۔ لیکن آپ کی باتیں یہی کہہ رہی ہیں، ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ میری کون سی باتیں یہ کہہ رہی ہیں، ذرا بتانا؟ میجر حسین ملک کو غصہ آیا تھا۔ آپ ایک بار میری بات تو سن لیں، ایشل نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ خاموش، اپنے کردار کی صفائی مجھے دینے کی ضرورت نہیں، تم سے بہتر تمہیں جانتا ہوں، میجر حسین ملک نے اس کے بولنے سے پہلے کہا تھا۔ لیکن آپ میری بات، میجر حسین ملک نے اس کے منہ پر انگلی رکھ لی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا تمہارے بھائی کی ایسی حالت کس نے کی ہے؟ میجر حسین ملک نے غصے سے کہا، اور اپنے غصے میں وہ اسے اذیت دے رہا تھا۔ اس کے بازو میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ احمر پلیز، میرا بازو وہاں پہلے ہی کٹ لگا ہے، ایشل نے درد بھری آواز میں کہا تھا۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ اذیت ہوئی تھی۔ اب خاموش، میجر حسین ملک چیخ کر بولا تھا۔ اور اب خاموشی سے میری بات سنو، میجر حسین ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جاننا تھا نا تم نے تمہارے بھائی کی یہ حالت کس نے کی؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بول رہا تھا۔ تو سنو، وہ ٹھر کر بولا تھا۔ اس کی یہ حالت اس لیے تھی کیونکہ وہ بھی مجھے تمہارے کردار کی صفائی دے رہا تھا۔ مجھے کسی کے بھی منہ سے اپنی بیوی کے کردار کی گواہی نہیں چاہیے، میجر حسین ملک غصے سے بول رہا تھا۔ اور ان کی وہ حالت آپ نے کی تھی؟ ایشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا وہ آپ کی بیوی کا بھائی ہے جو اپنی بہن پر جان دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا؟ ایشل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے کسی کے بھی منہ سے تمہارے کردار کی صفائی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ میجر حسین ملک نے اس کے بازو پر اپنی گرفت کم کی تھی، کیونکہ اب اس سے خون رس رہا تھا۔ ایشل اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میجر حسین ملک نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ایشل حیران ہوئی تھی۔ یہ آپ نے؟ وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ تم نے یوں ایان کے سامنے آ کر صحیح نہیں کیا، اور تمہاری سزا میں چنوں گا۔ میجر حسین ملک نے اپنے قدم پیچھے کیے تھے۔ نہیں نہیں احمر، وہ بے یقینی سے بول رہی تھی۔ تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم اس کمرے میں رہو گی۔ میجر حسین ملک پیچھے کو قدم لے رہا تھا۔ نہیں احمر، بھائی کی ایسی حالت کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔
جب تک میں نہیں چاہوں گا تم یہاں سے باہر نہیں آؤ گی۔ میجر حسین ملک یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ ایشل بھاگ کر دروازے کی طرف آئی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں کھلا تھا۔ نہیں احمر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ دروازے کے ساتھ لگ کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ نے وہ ایشل کا یقین توڑا ہے، آپ نے بائی کی ایسی حالت کی ہے، ایشل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میجر حسین ملک کیپٹن ایان ملک کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ کیا سزا دے کر آئے ہو بابی کو؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کے آنے پر بولا تھا۔ تجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، میجر حسین ملک غصے سے بولا تھا۔ آپ کی یہ عادت سب سے بری لگتی ہے مجھے، کیپٹن ایان ملک نے نظریں پھیر کر کہا تھا۔ جانتا ہوں، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا اپنوں کی غلطی بھی معاف نہیں کر سکتے آپ؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے بازو کی طرف۔ یہ نشان اسے میجر حسین ملک نے جلا کر دیا تھا کیونکہ اس نے اس سے دور جانے کی بات کی تھی اور سونیا بیگم اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ آرمی میں لے کر آیا تھا۔ وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے فارم بھی فل کر لیا تھا اور اسے اسکالر آئی تھی۔ باہر کے ملک سے وہ جا رہا تھا اسے بتائے بغیر، لیکن اسے کیا خبر، وہ اس کے ہر عمل سے باخبر تھا۔ اور پھر اس نے اسے ایسی سزا دی کہ اس کا نشان اب تک اس کے بازو پر موجود تھا۔ بھابی نہیں برداشت کر پائیں گی، کیپٹن ایان ملک نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ تم سے نہیں پوچھا، میجر حسین ملک نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیپٹن ایان ملک اس کے غصے کرنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ قازان کی ایسی حالت ہے؟ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو دیکھ کر پوچھا۔ اپنے غصے میں وہ یہ کر تو گیا تھا لیکن اب دل ڈر رہا تھا جس طرح سے اس کا خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر انوشی اور ڈاکٹر عاشر پچھلے 1 گھنٹے سے اندر موجود تھے۔ ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ دعا کریں ان کے لیے بس، کیپٹن ایان ملک نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ نورالایمان بس روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کی بینڈیج کروا لی تھی۔ دعا تم کرو نا اپنے بھائی کو کال، نورالایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، اور ایشل بھی اب تک نہیں آئی، شام ہو گئی ہے، اس نے بتایا بھی نہیں، سعدیہ بیگم پریشان ہو کر بولی تھی۔ اچھا میں کال کرتی ہوں، دعا ان کو دیکھ کر بولی تھی۔ دعا نے ایشل کو کال کی تھی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ امی، ایشل کو تو میں نے نہ جانے کب سے کالز کر رہی ہوں، نمبر بند جا رہا ہے، دعا نے پریشان ہو کر کہا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، قازان کو کرو، نورالایمان نے دعا کو دیکھ کر کہا۔ اچھا میں کرتی ہوں، دعا نے ان کو دیکھ کر کہا۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک باہر لاؤنج میں پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے جب قازان کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر موبائل ڈھونڈنے لگے۔ لڑائی کے دوران اس کا موبائل نیچے گر گیا تھا۔ میجر حسین ملک نے آواز کو فالو کرتے ہوئے موبائل ڈھونڈا تھا اور پھر جب نمبر دیکھا تو پریشان ہوا تھا۔ کس کی کال ہے؟ کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر کہا۔ دعا بچے کی، میجر حسین ملک کیپٹن ایان ملک کو دیکھ کر بولا تھا۔ اٹھا لیں، وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میجر حسین ملک نے یہ کہہ کر کال اٹھایا تھا۔ ہیلو بھائی، کہاں ہیں آپ اور ایشل؟ دعا فوراً سے بولی تھی۔ السلام علیکم، میجر حسین ملک نے سب سے پہلے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ دعا پریشان ہوئی تھی کسی اور کے کال اٹھانے پر۔ اوف، ایک تو میری کیوٹ سی سسٹر، میں آپ کی، ایشل آپی کا شوہر، میجر حسین ملک، میجر حسین ملک نے ہنس کر کہا تھا۔ او اچھا بھائی، دعا بھی تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ جی، قازان اور ایشل دونوں ہماری طرف ہیں اور ہم لوگ تو مری کے لیے بھی نکل گئے ہیں، میجر حسین ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ مری کے لیے؟ لیکن کیوں؟ دعا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اصل میں ایشل کا ٹرپ جا رہا تھا یونیورسٹی کا، تو ہم لوگ بھی ساتھ آ گئے، وہ بہت ضد کر رہی تھی، میجر حسین ملک نے اب کی بار مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا بھائی، اور ایشل کہاں ہے؟ دعا نے میجر حسین ملک سے پوچھا۔ گڑیا، آپ کا بھائی تو ابھی کھانا لینے گیا ہے اور ایشل اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ ہے، میجر حسین ملک نے اس کے سوال پر کہا تھا۔ لیکن ان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا، دعا نے پریشان ہو کر کہا تھا۔ ہاں، وہ اس کا موبائل گر کر ٹوٹ گیا ہے اس لیے، میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا نے یہ کہہ کر کال رکھ دی۔
ویسے جھوٹ بھی بہت اچھا بول لیتے ہیں۔ کیپٹن ایان ملک انہیں دیکھ کر بول رہا تھا۔ تم خاموش رہو، میجر حسین ملک اسے غصے سے دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کے غصہ کرنے پر کیپٹن ایان ملک معصومیت سی شکل بنا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا، سب کے لیے ایک نئی امید۔ وہ دونوں شام کی اسی جگہ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر عاشر باہر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایشل کے پاس بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے اسے جو سزا دی تھی اسے مکمل کر رہا تھا، لیکن اس بات سے وہ انجان تھا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ بھائی بابی کیپٹن ایان ملک رات سے اسے کئی بار کہہ چکا تھا، لیکن وہ اسے گھور کر خاموش کروا دیتا تھا۔ اب کی بار وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے کھولا تھا، لیکن وہ آسانی سے جھکا نہیں تھا کیونکہ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تھا لیکن نہیں ہوا۔ اس نے آرام سے دروازہ دھکیلا اور اندر آنے کی جگہ بنائی تھی۔ فرش پر خون تھا، وہ خون اس کے بازو سے نکلا تھا۔ میجر حسین ملک پریشانی سے نیچے بیٹھا تھا۔ ایشل، اس نے ایشل کو آواز دی تھی لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ ایشل، ایشل، آنکھیں کھولو۔ میجر حسین ملک اب سچ میں پریشان ہوا تھا۔ اس نے ایشل کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اسے بیڈ پر لٹایا، اور اس کے بعد وہ باہر گیا تھا۔ وہ جلدی سے پانی لے کر پھر سے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تھی لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایشل پلیز آنکھیں کھولو، پلیز ایشل۔ میجر حسین ملک نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ فوراً سے باہر کی طرف گیا تھا ڈاکٹر انوشے کو بلانے کے لیے۔ وہ باہر آیا تھا، کیپٹن ایان ملک بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گیا تھا جہاں کازان شاہ تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا۔ ڈاکٹر انوشے باہر آئی تھی۔ میجر حسین ملک کو گھبرایا ہوا دیکھ وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے سر؟ ڈاکٹر انوشے نے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ ایشل، میجر حسین ملک نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ڈاکٹر انوشے بولی تھی۔ اوکے چلیں سر۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں میجر حسین ملک کے کمرے میں آئے تھے جہاں ایشل تھی۔ ڈاکٹر انوشے ایشل کے پاس آئی تھی۔ اس نے ایشل کو چیک کیا تھا اور پھر میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ آپ نے انہیں کچھ نہیں کھلایا؟ رات نہ میڈیسن دی؟ ڈاکٹر انوشے میجر حسین ملک کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ سر پلیز اپنی سزاؤں کو اپنوں پر تو کم کر دیں، ڈاکٹر انوشے نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اور پھر ایک انجیکشن ایشل کو دی تھی۔ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، کھانا کھلا دیجیے گا اور میڈیسن بھی۔ ڈاکٹر انوشے یہ کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ میجر حسین ملک بھی اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ کازان کی کیسی حالت ہے؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ بینڈیج ہم نے کر دی ہے لیکن ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے، جو کہ وہ نہیں آ رہے۔ مجھے لگتا ہے یہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہے، ڈاکٹر انوشے نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر عاشر بھی باہر آ گئے تھے۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی کنڈیشن ہے اب؟ ڈاکٹر انوشے نے ڈاکٹر عاشر سے پوچھا۔ وہی، ہوش نہیں آ رہا ان کو، باقی ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عاشر نے میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ خون چاہیے؟ میجر حسین ملک نے دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں، ورنہ اس کا ہوش میں آنا ناممکن ہے، اور اگر وہ ہوش میں نہ آئے تو وہ کوما میں جا سکتے ہیں، ڈاکٹر عاشر نے میجر حسین ملک سے کہا۔ او نیگیٹو، میجر حسین کے لبوں نے بڑبڑاہٹ کی تھی۔ جی سر، اور یہ بلڈ ملنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر عاشر نے میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ ایان، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لگ جاؤ، حیدرآباد چھان مارو، مجھے خون چاہیے، میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ ایشل کو ہوش آ گیا تھا۔ میجر حسین ملک اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اس کے آنے پر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ اٹھو، کھانا کھا لو۔ میجر حسین ملک نے کھانا سائیڈ پر رکھا تھا۔ نہیں کھانا میں نے، ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ ایشل، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر ایشل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ جو آپ نے کیا وہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی نہ جانے کس حالت میں ہوں گے، مجھے نہیں پتا، اور آپ نے مجھے اس کے بعد کمرے میں بند کر دیا، میرے بھائی سے ملنے بھی نہیں دیا، ایشل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی صرف کھانا کھاؤ، پھر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے، میجر حسین ملک نے سخت لہجے میں کہا۔ میری ایک شرط ہے، ایشل اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ابھی میں تمہاری کوئی شرط پوری نہیں کر سکتا، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔
ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی نہیں کھانا، ایشل غصے سے بولی تھی۔ شرط بتاؤ، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے بائی سے ملنے دیں گے؟ ایشل نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب کھانا کھا لو۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بائی کے پاس لے کر جائیں گے، ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہلے کھانا کھانا ہوگا۔ میجر حسین ملک اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور ٹرے بھی رکھی تھی۔ میجر حسین ملک نے اس کے آگے نوالا کیا تھا، ایشل نے منہ کھول لیا تھا۔ میجر حسین ملک نے اسے کھانا کھلایا تھا اور پھر میڈیسن دی تھی۔